ایک ایجنڈے کے مطابق جو ہے ہمارے خطے میں بہت ساری تبدیلیاں گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے ان تبدیلیوں سے، اور کیونکہ بد نصیبی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو کہ اس بات کا ادراک رکھے، فہم رکھے کہ یہ جدید دنیا میں جو ہم آ چکے ہیں اس کا انٹرنیشنل صہیونی اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ کیا ہے۔ یہ ہم مکمل لیک کرتے ہیں، ہماری مکمل طور پہ ظاہر ہے لیک کرنے کی وجہ بھی میں بتا چکا ہوا ہوں کہ پاکستان ٹوٹل 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 قادیانی ڈومینیٹڈ کنٹری ہے۔ اوکے، تو کیونکہ پاکستان کا حکمران طبقہ جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل جو زائنسٹ فورسز ہیں ان کا اتحادی ہے، اس لیے یہ پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی فلاح کے لیے نہ تو یہ کوئی ویژن رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کے اندر کوئی جو ہے وہ ڈٹرمینیشن ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس سارے بحرانوں سے جو ہے کیسے نجات دلانی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں بلیم پاکستان کے عوام کو کرتا ہوں، کیونکہ پہلے معلوم نہیں تھا، اب واضح طور پر میں نے ثابت کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان ایک قادیانی ڈومینیٹڈ کنٹری ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے ارد گرد کے ممالک جو ہیں وہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی صہیونی گماشتہ ہے، یا ان صہیونی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے تحت، ان کے ایجنڈے کے تحت کام کرنے کے لیے مختلف فارم میں جو ہے وہ حکومتیں آ جاتی ہیں۔ کبھی کسی ملک میں سو کولڈ کنگڈم ہے، کسی ملک میں سو کولڈ کیا بولتے ہیں ڈیموکریسی ہے، کہیں پر شدت پسند عناصر کی حکومتیں بنا دی گئی ہوئی ہیں، اور یہ سب کے سب ایک ہی ایجنڈے کے اوپر جو ہیں وہ قائم ہیں، کہ جو ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہے کہ ورلڈ کے اندر جو نیو آرڈرز جو ہیں صہیونیوں کے، اس کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ڈزنٹ میٹر یہ جو مرضی کہتے پھریں کہ جی سیریا کے اندر اسلامسٹ آگے ہیں، یا لیبیا میں جو ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن ریئلٹی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اوکے، نہ تو یہ اسلامسٹ تھے، نہ ہیں، اور نہ رہیں گے۔ اوکے، کیونکہ یہ کبھی بھی اسلام کے کاز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ بھی اینٹی اسلام ہیں۔ نام ظاہر ہے جو مرضی لیتے جائیں، اوکے، لیکن کیا انہوں نے کوئی ایسا لاہ عمل اختیار کیا ہے جو کہ پاکستان کی فلاح کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے مضبوطی کے لیے کیا ہو؟ آپ کے سامنے ہے رزلٹ۔ اوکے، کہ کیا ہوا؟ فار ایگزامپل پچھلے سے اگرچہ اس کی تاریخ 5 سال پہلے سے ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے وہ مئی 2025 کا انڈیا کا حملہ نہیں ہے۔ اوکے، سب سے زیادہ جو پاکستان کے سیکیورٹی کے اوپر جو سب سے بڑا جو تھریٹ ہے، جس کی عملی شکل ہم نے لاکھوں لوگوں کی ہلاکتوں کی شکل میں دیکھ چکے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، وہ افغانستان کی طرف سے ہے۔ اوکے، اور یہ کیونکہ مکمل طور پر فیلئر ہے پاکستان کی حکومتوں کا، اور پھر کیونکہ اگین عمران خان ہو، بے نظیر ہو، کیا بولتے ہیں یہ کیا نام ہے، شہباز شریف، نواز شریف، اور جتنے بھی ماچود شریف بدماش ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے
بارہا میرا یہی ہے کہ ایک نئی قیادت، ایک نئی سوچ، ایک نیا ویژن، اوکے، وہ جب تک پاکستان کے اندر نہیں لایا جاتا، اور وہ کون لائے گا؟ وہ پاکستان کے عوام لائیں گے، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، تو قربانی ماضیوں میں بھی دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ کمیٹڈ ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اوکے۔ اب ڈائریکشن آغا وسیم جب بارہا بتا رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ڈائریکشن سیدھی سی ہے، جب تک آپ کے ملک کے اندر قادیانی ڈومینیشن ہے، جب تک عاصم منیر، جب تک باجوہ، جب تک ضیاء الحق، جب تک یہ دوسرے مادر چوت جو ہیں نواز شریف، جنیجو، عباسی، شجاعت، معین اختر، نوٹ اختر، کیا نام ہے، معین قریشی، اور زرداری، یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر حکمران ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان جو ہے، پاکستان نہیں ہے، قادیانستان ہے۔ اور میں اس کے اوپر دنیا بھر کے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں، دنیا بھر کے مادر چود اسکالرز اور سیکولرز وغیرہ کو بھی کرتا ہوں۔ کوئی میرا، آپ دیکھ لیں، میرے کوئی بات کا جواب نہیں دے سکتا، نوٹ ایٹ آل، اوکے۔ تو ریئلائز کریں یار، ریئلائز کریں، اوکے۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ جی ہندوستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اوکے، اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان جو بنا ہے وہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ ذہنی طور پہ، دلی طور پہ کبھی بھی اس چیز سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے کہ یہ پارٹ آف انڈیا تھا اور ڈیوائیڈ ہوا، اوکے۔ لیکن ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف جنہوں نے پاکستان کو ہرگز قبول نہیں کیا وہ افغانستان ہے۔ اور آپ پبلکلی جو ہے ہندوستان والے تو بیان دیتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کو ایک تسلیم ملک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ہیں، جو بھی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اندر 1947 میں ہندوستان نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، لیکن افغانستان نے نہیں کیا تھا، یہ ریئلٹی ہے، اور ابھی بھی نہیں کیا ہوا، اوکے۔ تو یہ سب سے بڑے تھریٹ کے طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ گمان کر دینا کہ جناب عالی ہماری کیا بولتے ہیں ایسٹرن بارڈر کی جو ہیں وہ، اور خاص طور پہ جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ایفرٹ سے، اس کی قربانیوں سے پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بن گیا ہے، تو یعنی یہ مشکل تر ہے ہندوستان کے لیے کہ کوئی ایسی بڑی جنگ شروع کر دے جس کا انجام ایٹمی پر آ جائے۔ ٹھیک ہے، جرنیل وغیرہ تو نہیں کبھی بھی یہ مطلب کریں گے، لیکن پبلک کا دباؤ اتنا ہے کہ وہ پھر مجبور ہو جائیں گے، اوکے۔ جیسے عمران خان، وہ انہوں نے بالا کوٹ پر حملہ کیا، عمران خان واز ناٹ گوئنگ ٹو، ان کو جواب دینے نہیں جا رہے تھے، لیکن یہ دباؤ اتنا تھا پاکستان کے عوام کا کہ وہ پھر جو بھی ہوا، ایک ان کا وہ طیارہ وغیرہ 2-3 طیارے گرائے، لیکن بہرحال دیٹس another story۔ اور یہ چیز جو ہے حکومتوں کو سروائیول کے لیے وہ پھر ناگزیر ہوتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی مطلب اس کو جواب دیں، اگر نہیں دیں گے تو پھر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اپنے پاور میں رہنے کا اور ان کے بڑے بڑے ادارے بنانے کا دعویٰ جو ہے وہ پھر ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اوکے۔ تو اس لیے بہرحال اگین مسئلہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی نقصانات کے حساب سے دیکھیں، جانی و مالی، تو جناب آپ کو ہمیشہ سے 1947 سے 2026 ہے آج، اور اس میں لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا، ہم پاکستان کے عوام جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، اوکے۔ کوئی وہاں سکھ آرمی نہیں آئی، وہاں کوئی ہندو گورکھا نہیں آئے، وہاں جب آئے ہیں تو کبھی فقیر ایپی آیا ہے، کبھی کیا بولتے ہیں پشتون زلمے آیا ہے، کبھی ٹی ٹی پی آئی ہے، اور یہ جناب ان کا اگر ہم کیلکولیشن کریں تو کم از کم 4 سے 5 لاکھ جو ہیں وہ ابھی تک، خاص طور پہ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایریاز جو ہیں وہ کیا ہیں نارتھ پارٹ کے افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں جو پاپولیشن ہے اکثریت وہ ہمارے
پشتون بھائیوں کی ہے. اوکے, تو لاکھوں پشتونوں کو ختم کو شہید کرنے والے جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ امرتسر سے نہیں آئے, وہ راجستھان سے نہیں آئے, وہ قندھار سے آئے ہیں, وہ کابل سے آئے ہیں, وہ غزنی سے آئے ہیں, وہ جناب علی خوست سے آئے ہیں, وہ جناب آپ کو جو ہے, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا نا, کوئی ایسی بات تو نہیں بتا رہا کہ جو حقیقت سے کے برعکس ہو. تو اس لیے جہاں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا ادھر ماچودوں نے جو ہے کبھی کہہ دیا کہ ہمارے بچے ہیں, کبھی کہہ دیا کہ وہ کیا بولتے ہیں مجاہدین جو ہیں وہ اب آگے ہیں, اب وہ ہمارے احسان مند ہوں گے, لہذا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت سٹرونگ ان کا ریلیشن بھائیوں والا ہو جائے گا اور آل دیٹ. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں نا, بھول جاؤ بھول جاؤ بھول جاؤ بھول جاؤ. تو اس لیے جناب علی جو چیز ہے اس, کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی ڈٹرمینیشن ہے, کوئی ایسا پلان ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ جناب پاکستان کے سروائیول کے سب سے بڑا تھریٹ پاکستان کے سروائیول کے لیے ہندوستان کا ایٹم بم نہیں ہے, بلکہ وہ یہاں ہے کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز کو جو عملی طور پر جو انوالومنٹ ہے وہ افغانستان کی ہے. ٹھیک ہے, ہندوستان کا اس میں ڈیفینیٹلی ہے, لیکن بیس ان کا وہ افغانستان ہمیشہ سے رہتا چلا آیا ہے, اور وہ زیادہ اس چیز کے اوپر کمیٹڈ ہیں افغان بنسبت ہندو بنیے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. وہ یہ ہے, لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے قادیانی مادر چوت جو ہیں, یہ کبھی بھی ریئلائز نہیں کر سکے, کبھی بھی, اور آئندہ بھی نہیں کریں گے, آج بھی نہیں کر رہے. اوکے, یہ ماں چوت حرام زیادہ گانڈو, کیا نام ہے اس کا, منیر, اس کو کیا پتا ہو. اوکے, یعنی اتنی شدید ترین, ہر روز گلے کاٹ رہے ہیں, بم مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور آپ نے کیا کیا آج تک. یہ جنگ کبھی بھی ایسے نہیں آپ جیت سکتے کہ آپ اپنی بارڈر کے اندر رہ کر جو ہے کوئی نیٹ ورک آ رہا ہے اس کو بم مار دیں گے, اس کو مار دیں گے, اس کو اریسٹ کر دیں گے. یہ جو ہے اینڈ لیس ہے معاملہ. اوکے, تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں, جب تک آپ اس ملک کی سیکیورٹی کو چیلنج نہیں کرتے, ان کے انسٹیٹیوشنز کو, ان کی لیڈرشپ کو, تو آپ بھول جائیں. اور نہ یہ کرنا چاہتے ہیں, نہ کر رہے ہیں, کیونکہ ڈیپ ڈاؤن یہ بھی اسی ایجنڈے کے اوپر ہیں کہ قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی ڈویژن ہو جائے, پاکستان اتنا ویک ہو جائے, یا تو وہ جناب سرنڈر کر دیں کہ جی ٹھیک ہے, پاکستان کو جو ہم ایک قادیانیوں کو کیا بولتے ہیں آفیشلی ریکگنائز کر دیں گے, یہ بھی مسلمان ہیں, اور ان کو جو سارے اختیارات وغیرہ آفیشلی, اگرچہ ان آفیشلی انڈر دا ٹیبل سارے اختیارات تو قادیانیوں کے پاس ہیں, لیکن وہ اس ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی اس بات کو کہ بھی آپ ہمیں کیا بولتے ہیں مسلمان کا سٹیٹس بحال کریں, ورنہ ہم تمہارے ملک کا ستیاناش کر دیں گے. اور اگر یہ بحال بھی کر دیا گیا پھر بھی یہ پاکستان اور اسلام کے خلاف جائیں گے, تو بہتر یہ ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا, جو فیصلے کیے ہوئے تھے, اس کو کنٹینیو رکھا جائے, مرزائیوں کو پوسٹوں سے ہٹایا جائے, مرزائیوں کو جو ہے ان کے ربوہ پہنچایا جائے اسلام آباد سے ان کو اٹھا کے. تو جناب اگرچہ پاکستان کا حقیقی کیپٹل جو ہے وہ ہے تو ربوہ ہی تھرو لندن اور یہ وہ, لیکن اگین آئی ڈونٹ نو کہ عوام اس سچائی کو کیوں نہیں سمجھتے. تو بہرحال ابھی میں اسی موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جناب علی, وہ تو کھل کر آپ کے بلوچستان کے مسئلے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان ہمارا حصہ ہے, اب کیا خیبر پختونخوا ہمارا حصہ ہے, وہ کھل کر اس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, جبکہ بے وقوف لیڈرشپ ہے افغانستان کی جو ظاہر شاہ سے لے کے آپ آج تک جو بھی ان کی لیڈرشپ آئی ہے, جو بھی ان کی حکومتیں آئی ہیں, وہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جتنی ڈویژن
افغانستان کے اندر نسلی و قومی حساب سے ہے وہ پاکستان میں ہرگز ایسی نہیں ہے. اوکے اگرچہ اس میں تیزی آ رہی ہے کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ ڈویژن ہو, کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں قادیانی ایجنڈے کے اوپر. اوکے تو اس لیے ابھی آپ دیکھیے جو وہاں تقسیم ہے پاکستان کے اندر, تو زیادہ اکثریت پشتون جو ہیں وہ پاکستان کے وفادار بھی ہیں اور پاکستان کے وفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اوکے اور اگرچہ ان کو ضرورت ہے بتانے کی, جیسے میں بتاتا ہوں کہ دیکھو بھائی اب پشتون صرف معاملہ نسل اور لسان کا نہیں ہے, آپ تاریخی فیکٹس کو بھی تو دیکھیے. اوکے کہ جہاں ہسٹوریکلی جو ہے جو پشتون ایریا جو ہے پاکستان کے اندر ہیں, یہ ہمیشہ ان کی سیاست کا مرکز دلی رہا ہے, ہندوستان رہا ہے. اوکے وہ افغانستان نہیں رہا. ان کا ٹریڈ جو ہے, ان کی آباد کاری جو ہے وہ پشاور اور مردان سے اٹھ کے کوئی وہ کلکتہ گیا ہے, کبھی کوئی لاہور میں آیا ہے, کبھی کوئی دلی میں ہے, وہاں سے یہ ٹریڈ کرتے آئے ہیں. اوکے وہ آبادیاں انہوں نے کہاں بنائی ہیں پشتونوں نے, ہمارے بھائیوں نے. اوکے کہاں بنائی ہیں؟ ہندوستان میں آپ چلے جائیں, یہ کیا بولتے ہیں اس کو, بریلی اور یہ سارے علاقے, نجیب آباد, یہ وہ. اوکے یہاں مسلم پاپولیشن کن کی ہے؟ یہ پشتون پاپولیشن ہے, جن کو کیا بولتے ہیں ذہن میں نہیں آ رہا ہے, خیر سوری. تو یہاں آپ جو ہے یہ یہاں کے پشتون اٹھ کر وہ وہاں جا کے تو انہوں نے نہیں اپنا بنایا مراکز افغانستان کے اندر. تو جو دلیل ہے کہ جناب ہمیشہ سے ان کی تاریخی وابستگی اور راستے آباد کاری وہ ہندوستان کے ساتھ رہی ہے, اور ہندوستان کے بعد پھر پاکستان جب بن گیا تو اس کے ساتھ ہے. اوکے تو یہاں جو ایک کنیکشن, ایک ربط ہے, لیکن افغانستان کے اندر جو ہے مختلف اقوام جو ہیں, جیسے ہزارہ ہے فار ایگزامپل, ہندوستان کیا بولتے ہیں, پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی حکمران نے آ کے یا کسی حکومت نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ جناب وہ بلوچی جو ہیں وہ نون مسلم ہیں, ان کے اوپر قتل اور جہاد واجب ہے. اوکے یا سندھی یا پنجابی یا پشتون, لیکن یار تاریخ ہے, ریسنٹ ہسٹری ہے. اوکے ان کے خلاف, ہزارہ کمیونٹی کے خلاف, اور کیا بولتے ہیں آغا خانیز کے خلاف فتوے جاری ہوئے حکومت کی طرف سے کہ یہ کافر ہیں, ان کو مارو. ان کے گلے کاٹ کر تو جناب انہوں نے کیا کیا, کیا بولتے ہیں وہ مینار بنا دیے ہوئے ہیں, غلام بنا دیا ہوا ہے, جبرن ان کو مذہب تبدیل کرنے کے اوپر جو ہے, اور ایسی ہولناک سزائیں دی گئی ہوئی ہیں. اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں تو انسان کے, آج آپ وہ فیکٹس پڑھیں تو آدمی جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے, یار یہ کوئی ایسے بھی ظالم ہو سکتے ہیں. فور ایگزامپل آئرن مین, دا باسٹرڈ, جو اپنے آپ کو سجدہ کروایا کرتا تھا, کیا نام ہے, امیر عبد الرحمان اور all that, تو حالانکہ اس سے پہلے بھی جو اس کے پہلے بھی جو حکمران تھے وہ بھی دوسری کمیونٹیز کو کچلتے رہے ہیں. تو وہاں یہ میں جب کہتا ہوں وہاں بہت زیادہ ڈویژن ہے, لیکن ہمارے لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں. اوکے میں آپ کو سیدھی سی مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان کے وجود کا سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہی اس طبقے کی ہے کہ جب تک وہ وہاں کابل کے اندر ان کی حکومتیں ہیں وہ ہندوستان کے اتحادی ہوں گے, پاکستان کو ڈنڈا دیں گے, پاکستان کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوں گے, جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لو. مسئلہ یہ جو آج بڑے نیشنلسٹ بنتے ہیں جی ایک نسل, ایک قوم, ایک ڈیوائیڈ ہو گئے, یہ ہو گئے. میں ان سے یار یہ کیا وہ پاکستان کے بننے کے بعد کیا اس کا ہوا تھا, میسکر سم ویئر
100 کے قریب لوگ مارے گئے تھے. وہ جو مدر چوت کیا نام ہے اس کا, خان عبدالقیوم خان قادیانی مادر چوت جب وہاں کا تھا, تو جو بھی ہے کسی نے فائر کیا ہوگا, ڈزنٹ میٹر, لیکن ریالٹی از کہ وہاں پر پولیس نے جب فائر وائر کیا تو 101 آدمی شاید وہ کیا بولتے ہیں ریڈ شرٹس کے مارے گئے تھے. آج اس کو 70-80 سال ہو گئے ہیں. وہ دن تو ضرور منایا جاتا ہے, لیکن کبھی انہوں نے یہ منائے ہیں دن کہ کس طریقے سے جناب علی افغانستان کی طرف سے جب ٹیررسٹ آئے ہیں اور انہوں نے صرف ایک بم بلاسٹ میں 200-300 آدمیوں کو مار دیا. کبھی بھی نہیں. آپ حساب لگائیں. میں نیشنلسٹ پشتونوں کو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ پشتونوں کا خون اگر بہا ہے اس 80 سال کی ہسٹری میں, نیم می, بتائے منظور پشتین, بتائے ولی خان کا بیٹا, بتائے مادر چوت دوسرا افر سیاب خٹک. آپ زمین کھو سکتے ہو, زمین کو دوبارہ آپ ضرور حاصل بھی کر سکتے ہو, لیکن جب جان چلی جائے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا نقصان ہے, جانی نقصان. اوکے. اور سب سے زیادہ پشتونوں کی ہلاکتیں جو ہوئی ہیں وہ افغانوں کی وہ حکومت جو پشتون نسل حکومت سے تعلق رکھتی رہی ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے پیسے دیے ہیں, انہوں نے اسلحہ دیا ہے ایجنٹس کو کہ جا کے پشاور میں دھماکہ کرو, نوشہرہ میں بم لگاؤ, کیا بولتے ہیں کوئٹہ میں مار دو. یہ وہ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا یہ تاریخ نہیں ہے؟ اوکے. تو اتنے, اور اس کا یعنی نشانہ کون بنے؟ جس ٹیررسٹ نیٹ ورک کو ہر افغان حکومت جو ہے سپانسر کرتی آئی ہے, ان ٹیررسٹ نیٹ ورکس کے پیچھے ان کے اپنے ہم زبان جس کو کہتے ہیں ایک نسل والے کہتے ہیں, اوکے, وہ ہیں کہ نہیں؟ تو ٹھیک. اور پھر اگین ہسٹری میں اگر ہم چلے جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جناب علی, جب درانیز نے پشاور پر قبضہ کیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ ایک نوبادیاتی کے طور پر اس کو استعمال کیا. خدا کی قسم یہ ہسٹری افغانوں کی جاتی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں سے جو پشاور سے اور ان علاقوں سے یہاں زرخیزی تھی, زیادہ تھا, ہندوستان کے ساتھ بارڈرز ملتے تھے, تو یہاں جو مطلب جو بھی پیسہ ویسا اکٹھا ہوتا تھا تو یہ تو چاند ایک, اور یہ سارے افغان عام لوگوں کے پاس بھی نہیں گیا. یہ تو ظاہر ہے کہ چند ایک دورانی فیملیز تھیں, ان کے جیبوں میں بارکسیوں میں چلا جاتا تھا, انہی کے پاس عہدے تھے, انہی کے پاس جو ہے پوری کنٹرول تھی. جیسے پاکستان کا کنٹرول آج قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے, اسی زمانے میں جو ہے وہ مطلب پشاور اور ان سارے علاقوں کا کنٹرول ان کے پاس تھا. وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے. اوکے. کشمیر میں کیا ہوا ہے, کشمیر کو ڈارک ایج کہتے ہیں ان دورانی. میں یہاں عام افغانوں کو بلیم نہیں کر رہا, یہ رولنگ سرکل جو ہے یہ اصل ماچود ہوتا ہے. اوکے. غریب عوام تو ہے, وہ بیچارے ان کی غلط پالیسیوں سے افغان غریب عوام کے اوپر اثر انداز ہوا ہے. لیکن کیونکہ اس کو چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے قومیت کی, پختون ام افغان ام دس غیرت, وہ بیچارے غریب آدمی سفر کر رہے ہوتے ہیں. اوکے. صرف آج بھی اگر دیکھیے, میں کہتا چلا آیا ہوں کہ جناب علی کیا ہوگا, جتنے بھی نیشنلسٹ ہیں, جیسے ہی وہاں افغانستان میں کسی بھی بارکزئی کی حکومت ہوگی یا غلزئی کی حکومت ہوگی یا جس کی بھی ہوگی نا, تو یہ ان کو سپورٹ کریں گے. وہ چاہے طالبان کے نام کے ہوں, چاہے وہ جناب علی مارکسسٹ ہوں, ان کا ٹلٹ ان کی طرف رہے گا, یہ انہی کو ہی فالو کریں گے. یہ بد نصیبی ہے اور تاریخی فیکٹس کو بھول گئے ہیں. پھر میں یہ کہتا ہوں یار, یہ بہت بڑی ایک قوم کی خدمت ہوتی کہ ولی خان, غفار خان, یہ مادر چوت جو ہیں یہ کیا کرتے. میجورٹی, اکثریت پٹھان تو ادھر رہتے تھے, تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو کہتے دیکھو ہم اب ایک حقیقت ہو گئی ہے, پاکستان بن گیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اس خطے میں اکثریت پٹھان ادھر رہتے ہیں, اور آپ ایک وفاق
کا حصہ ہے پشتون خیبر پختونخوا کا علاقہ، تو اچھے ٹرمز بنائیں، دوستی بنائیں، اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ دونوں طرف کے پشتونوں کو رہنے والوں کا ہوگا. اوکے، آج آپ دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے. موسٹلی نقصان تو زیادہ وہ تاجر ہیں جو اس ایریے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے تعلق پشاور سے ہے، تورخم سے ہے، کوئٹہ سے ہے، یہ وہ. اوکے، نقصان کن کا ہو رہا ہے؟ بند ہو گیا نا بارڈر. اوکے، تو اگر یہی چیز ذہن میں رکھتے تو خدا کی قسم پشتون قوم کا ہی فائدہ ہونا تھا. لیکن یہ سب سے بڑے دشمن ہیں پشتون قوم کے. انہوں نے جناب روڑے اٹکائے ہر اٹیمپٹ کے پشتونوں کے پاکستان اور افغانستان کے اچھی دوستی ہونے میں. فار ایگزامپل 50s میں جو پروگرام بنا تھا اس کے اوپر بھی وہ کیا بولتے ہیں، غفار خان نے منع کیا تھا ظاہر شاہ کو کہ ہرگز اس طرح کا کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ پنجابی یعنی پنجابی فوبیا ان کے اوپر اتنا ہیوی ہو چکا ہوا ہے کہ اپنے نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتے. تو کہنے کو بہت کچھ لیکن بار طور بات کیا ہے، آج کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں. ہاں اگین دیکھیے، اور اس پشتونوں کی جو ہے جو مفاد کے لیے اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ہے. اوکے، وہ گیا ہے داؤد کے پاس، وہ بارہا ان کو اپروچ کیا کہ ہم دوستی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہاں ایک مضبوط جو ہے نیٹ ورک بناتے ہیں. میرا پلان یہ ہے کہ ہم جو ایک بڑا بلاک بنائیں، یہ وہ، تم ہمارے ہمسائے ہو، ہماری بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں. یہ وہ نہیں مانا. جب اس نے پھر 75 میں وہ کیا بولتے ہیں پنجشیر کے اندر سپورٹ کیا ان کو، کیا کہتے ہیں، ربانی مسعود وغیرہ کو، وہاں بغاوت ہوئی اور یہ ایک اس کے لیے آئی اوپنر ہوا، کیا بولتے ہیں، داؤد کے لیے. اس نے ریئلائز کیا کہ اگر میں پشتونستان، تو یہ تو آلریڈی ہسٹوریکلی تاجک ہزارہ وغیرہ جو ہیں پشتون ڈومینیشن کے تو خلاف ہیں، تو یہ میں ایک دروازہ کھول رہا ہوں کہ یہاں جو دوسرے نون پشتون افغان جو علاقے ہیں وہاں پر بھی سیپریٹسٹ موومنٹ بن جائیں گی. اور میرا، اور اگین ہسٹوریکل ورڈز ہیں بھٹو کے، اس نے کہا تو 2 تقسیم کرے گا، ادھر 16 تقسیم ہو جائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں آئی تھنک 16 20 کتنے صوبے تھے ان کے. تو اور وہ تو جانتا تھا نا، پڑھا لکھا آدمی تھا، ہسٹری کے اوپر عبور تھا. اور ٹھیک ہے، اس بشری کمزوریاں ہر ایک میں ہوتی ہیں. اس کی یہ نقصان یہ تھا کہ وہ دوست اور دشمن کو جلدی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ سارے بٹوز میں ہے، سب کا اندر ہے. فار ایگزامپل وہ کیا نام ہے اس کا، بے نظیر نے، اب ایک عورت جس کا تعلق کچھ نہیں تھا ماچود اس کا نہید خان کا پیپلز پارٹی سے، نہ اس نے کوئی قربانیاں دی، یہ وہ، اس کو ضیاء حکومت نے ایجنٹ بنا کے لندن بھیج دیا تھا، وہاں پر جناب علی، اور اس کے کردار کے بارے میں آئی نو کہ کیا تھا، وہ جناب علی بے نظیر نے اس کو پک کیا کہ لو جی یہ ہے، وہ پرائم منسٹر سے بھی بڑی پرائم منسٹر بنا دی. اور کیا وہ بھٹو صاحب بھی جب تھے شہید بھٹو، وہ بھی انہوں نے ایک بے وقوف سے آدمی کو، نورا کیا نام تھا، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ. اسی طرح مرتضیٰ شاہ نواز، خاص طور پہ مرتضیٰ، وہ احسان بٹی جیسے ڈفر آدمی کو. تو یہ لیک آف جو ہوتا ہے، اور میں کسی کے یہ فیکٹ بتا رہا ہوں. اوکے، کوئی غصہ کھاتا ہے کھائے، لیکن ریالٹی یہ ہے. اوکے، تو بہرطور یہاں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. تو ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ٹھیک ہے تم ان کو سپورٹ کرتے ہو، میں بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اوکے، تو اس کا نتیجہ یہ ایک مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیو لائن کو بھی قبول کرنے کے اوپر وہ آ گیا اور پاکستان کے ساتھ دوستی کی طرف ہو گیا. مجھے تو یاد ہے کہ جب میں 76 کی بات ہوگی کہ جیسے ہی بھٹو صاحب کا وہاں وزٹ ہوا تھا، کیا بولتے ہیں، کابل کے اندر، اور اس کے بعد بہت سارے میں نے لاہور کے اندر جو ہے فرسٹ ٹائم
افغانوں کو دیکھا تھا جو اربن ایریاز سے تھے، جینز وغیرہ جیکٹ وغیرہ پہن کے تو انارکلی میں گھوم رہے تھے اور گروپس آئے ہوئے تھے، اور وہ جہاں جاتے تھے تو وہاں پر انارکلی کے دکاندار جو ہیں ان سے پیسہ نہیں لیتے تھے. اوکے، اور ادھر یہ حساب ہے کہ ان کو اگر پتہ چل جائے یہ پاکستانی ہے تو وہ 10 کے جو ہے 20 لیتے تھے. آئی نو دیٹ، ایک پرسنل ایکسپیرئنس ہے. تو بہرحال پھر یہ الزام اینی ہو، ہمارے بہت ہم فراخ دل لوگ ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اوکے، تو یہاں کیا ہے، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ہم اس میں پشتون ہیں، اس میں پنجابی ہیں، اس میں جو بھی نیشنل ہیں وہ فراخ دل ہیں. کیسے قربانیاں دی ہیں ہمارے پشتون بھائیوں نے ہمیشہ ان کے لیے. اوکے، لیکن اب میں کیا بتاؤں، کیا نام ہے، ببرک کارمل نے اپنی بیٹی اس کو دی تو انہوں نے جناب پٹھان کو دی تھی نا، تو گالیاں دینا شروع ہو گئی. چل چھوڑو ان باتوں کو. دیکھیں تو یہ بد نصیبی ہے کہ ہم صحیح، ہاں تو وہ ساری چیزیں سیٹل ہونے جا رہی تھیں. اوکے، تو کیا ہوا یہ کہ جناب وہ وہاں پر جو بظاہر کمیونسٹ تھے لیکن اندر خانی وہ بہت بڑے شدت کے ایکسٹریم جو فیشسٹ ہوتے ہیں وہ نیشنلسٹ تھے. اوکے، اور اس کے اوپر آف کورس میں پھر بھی ویڈیو وقت نہیں ملتا بناؤں گا کہ کس طریقے سے جب سور انقلاب آیا ہے تو ان کا مکمل طور پہ فوکس جو تھا وہ کمیونزم کی طرف نہیں تھا، بلکہ ایک کیا بولتے ہیں نیشنلسٹ ویلیوز، پشتون ویلیوز کو اور پشتون آئیڈیاز کو، اور پاکستان سے جتنے بھی قبائلی اور جو سیپریٹسٹ فورسز تھیں ان کو وہاں لا کے تو ایک مطلب وہی درینہ جو داؤد کا پروگرام تھا اسی کو انہوں نے جو ہے بحال کیا. اوکے، تو اگین آج ہم دیکھتے ہیں، اب تھوڑی سی چھوٹی سی بات ہے، جیسے جیسے طالبان جو ہیں وہ انگیج ہوتے ہیں کسی اور کے ساتھ پاکستان کے اندر، ٹیررزم کے واقعات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مادر چوت تیری مادر چوت گنڈو، اٹھاؤ ان کو ماں چودوں کو. یہ کیا نام ہے، شہباز شریف اور یہ کیا بولتے ہیں اس مادر چوت کا نام ہے گانڈو کا، منیر اور یہ وہ. اوکے، اور یہ کھلے طور پر پاکستان کے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان مادر چوت کو لے آؤ، نو، اس کے اوپر تو قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے. اس بہن چوت نے کیا کیا کہ جو پاکستان کے لوگوں کے گلے کاٹنے والے ہیں، خود کا حملہ کرنے والے ہیں، ان کو جناب آ کے پاکستان کے اندر کہا کہ ان کو ری سیٹلمنٹ کرو. ہاں، اور وہی اٹھ کے سال 1.5 سال بعد، 6 مہینوں کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر ٹیررزم کر کے بے شمار معصوم لوگوں کو مار دیا ہے. ایسے آدمی کو اگر میں ہوتا تو میں نے تو اس کے اوپر مادر چوت کے اوپر مطلب 2 مقدمات تو بنتے ہیں کہ اس نے جناب علی پاکستان کا آئین توڑا، ایک قادیانی ہو کر، اور اس نے کہا کہ میں ہیڈ آف میں مطلب کیا بولتے ہیں، اور یہی انہی کو اسی کٹہرے میں یہ سب کو میں لے کے آتا. اوکے، کیا نواز شریف اور یہ کیا ادرس. اوکے، کہ یہ قادیانی ہو کر انہوں نے پاکستان کا آئین توڑا ہے اور جھوٹ بولا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی نان مسلم پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، کوئی ماں چود میرے اس دعوے کو جو ہے غلط ثابت کر کے دیکھ کے، یہ نواز شریف، یہ کیا نام ہے شجاعت، یہ کیا نام ہے یہ کیا ہے نام اس ماں چود، عمران خان، یہ جتنے بھی ہیں ماں چود مرزئی ہیں. اوکے، خیر، تو جناب علی یہاں جو ہے ہم ہسٹری سے، ریسنٹ ہسٹری سے سبق نہیں سیکھ رہے. اوکے، کہ کیسے پاکستان کے اندر ایک اور افغانستان کے ریلیشن کے اندر جو وجہ بنی تھی وہ یہی تھی کہ وہاں پر بھٹو صاحب نے یہ پلان کیا اور اس کے بعد جو ہے تعلقات بہتر ہونے شروع ہو گئے. اوکے، تو یہاں پر جو بھی کچھ ہے، دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے بارے میں عام جب تک میں رہا ہوں زیادہ لوگوں کو معلومات نہیں تھیں. اوکے، قابلیز جو تھے وہ سارے پاکستانیوں کو پشتون نسل اور پشتو سپیکنگ سمجھتے تھے.
اوکے. حالانکہ اس زمانے میں 5 ملین افغان جو ہیں پاکستان کے اندر رہنا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتے تھے. اوکے. اور اس پیریڈ کے اندر ہیٹ ٹورڈز پاکستانی کی وجہ جو نان پشتون میں تھی وہ یہی تھی کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ سارے کے سارے پٹھان ہیں پاکستانی. اور جب کوئی وہاں پاکستانی اردو پنجابی میں بات کرتا تھا تو وہ اس کو یعنی ہندوستانی مانتے تھے، پاکستانی نہیں مانتے تھے. پشتون جو ہے، پشتو جب کوئی بولتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ لفظ برا بھی کہتے تھے لیکن کہتے تھے یہ پشتون ہے، یہ پاکستانی ہے. اوکے. سو یہ سارے فیکٹس کو جانے بغیر ہم جو ہے صرف اور صرف ربوہ کی پالیسی کو فالو کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ صرف اور صرف ضیاء الحق قادیانی کی پالیسی کو کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ ہلاکتیں ہوں گی، ٹیررزم ہوگا، سیپریٹسٹ موومنٹ کو ہوا ملے گی. جبکہ کھل کر وہ پاکستان کے اندر جو ہے سیپریٹسٹ، کیا غنی، کیا بولتے ہیں ظاہر، کیا طالبان، کوئی بھی ان کی حکومت، وہ کھل کر پاکستان کے اندر پلس ٹیررسٹ اینڈ سیپریٹسٹ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. کھل کر بیانیہ ان کا کہ یہ تو ہے ہی ہمارے علاقے، اوکے، ہم اس کو واپس لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں لیڈرشپ جو ہے یہ لیک کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا سلوشن ہے افغانستان کی. افغانستان کی سلوشن تو یہی ہے کہ جناب وہاں ایسی فورسز حکومت میں آئیں جو متفق ہوں کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، اس کو ریکگنائز کریں. جب وہ پاکستان کو تسلیم کر لیں گے تو دوستی کا پہلا قدم شروع ہوگا. تاڑی مالا چوت تسی گنڈو ایتھے بیٹھے ہوئے ہو. تو اس لیے یہ پہلا قدم کیسے اٹھ سکے گا؟ یہ کہ طالبان جیسے فاشسٹ شاونسٹ آرگنائزیشن کو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو سپورٹ کرو. ساری دنیا میں ہم لوگوں نے بلیم لیا. کوئی کلچر ویلیو ہماری نہیں ہے، کوئی مذہبی ہماری مشترکہ نہیں ہے ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ. اوکے. وہ جناب ہمارے پاکستان کے پشتون تو عام پشتون بھی ہے، وہ بیسک اسلامی ویلیوز کو سمجھتے ہیں. یہ تو وہ بھی نہیں سمجھتے. یہاں کہہ رہا جی ہم ایک جیسے، یہ وہ کون؟ پھر سیدھی سی بات یہ ہے، یہ میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا. پاکستان مطلب سنی بریلوی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ڈومینیٹڈ کنٹری ہے. اوکے. اور وہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ دیوبندی مذہب کو فالو کرتی ہے. اوکے. یہاں پر بھی ہمارا مذہبی بھی اعتقاد میں فرق ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے جی ہم تو اور یا مقبول جان بونڈی جیسا آدمی ماچو. اوکے. تو ہم تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی صرف کیا پشتون سنی بریلوی مکتب کے فکر نہیں ہے، زیادہ ہیں. بدقسمتی سے وہاں دیوبندی ازم پھیل رہا ہے. لیکن اگین مشترکہ چیز صرف اور صرف مسلمانوں میں ایک ہے، یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی عطائی شانوں سے مانتا ہے وہ ہمارا ہے. جو کسی ایک دیکھو نا، مرزائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ اللہ نے عطا کیا شان، تیرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے. مرزائی مادر چودوں نے ایک شان کو رد کیا اور کافر قرار دے دیے گئے. یہاں ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خداداد صلاحیتوں کو کے منکر ہیں. معیار تو یہاں پر ہے. پینٹ چدو تم کہاں کے مولوی آگے ہو. اینی ہو. تو اگین تو جناب علی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ یقیناً آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہاں ان کے اوپر دباؤ آیا تو انہوں نے جناب وہ کیا وہ مادر چوت کیا نام ہے، فقیر کیا نام ہے اس کا، فقیر جرنلسٹ طاہر خان کہنا بہت اچھا ہو گیا، اس نے بڑا اچھا پازیٹیو دے دیا ہے، بیان دے دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا. جو چاپلوسی اور اس قسم کی بغیرتی کرتا ہے وہ تو اس کو تو چمچہ ہونا چاہیے تھا. کیا بولتے ہیں
उसको शर्म आनी चाहिए अपने नाम के साथ, वो सहाफ़ी लिखता है बैंचोद। तो जनाब वही गए, हाँ जी ये नो, ओके। पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि जनाब अब ये है कि कहीं ये जो नॉर्थ की तरफ से बदख्शान वगैरह से कोई आ रहा है कि हमारे लिए थ्रेट ना हो, तो अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात वर्बली नॉट रियलिटी। जैसे ही ये यहाँ उस तहरीक को काबू पा लेंगे, ओके, जो इनके लिए थ्रेट है, वक्ती तौर पर उनकी हो सकता है कि वो कर लें, ओके, लेकिन डिस्प्यूट रिमेन, वो तो वहाँ रहेगा। एक नस्ल भूल गई तो दूसरी आके, तो बहरहाल ये जहाँ जुल्म हो वहाँ अमन नहीं हो सकता। तो यकीनन और यकीनन ये जुल्म है। गोल्ड वो निकाल रहे हैं, उनकी ज़मीन से निकल रहा है, या इवन पाकिस्तान में भी अगर गोल्ड और मिनरल्स जिन इलाकों से निकलती हैं उनका हक है। हमारी कादियानी मादरचोद इस्टेब्लिशमेंट अगर इसमें खयानत करती है तो मैं समझता हूं कि हम कंडेम करें इसको, ओके। यही एक स्पिरिट है पाकिस्तान को मुतहद रखने की। बहरहाल गोल्ड वहां का है, मदनियात वहां की हैं, और वहां वो जो स्मगलर है, जो अमेरिकन एजेंट भी है, क्या कंधार का नूर, क्या नाम है उसके बाप ने इसको बनाया था, मुल्ला उमर मादरचोद को, खैर नाम मुझे नूर समथिंग, एनी हो, उसका क्या हक है? और यार ये तो हिस्टोरिक, तो मैं यही समझ रहा हूं कि ये तारीखी तौर पर भी, और इसमें यकीनन और यकीनन पाकिस्तान अगर आज तालिबान की भी मदद करे टू क्रश ये बदख्शान के लोगों को, खुदा की कसम है जैसे ही ये इसको ख़त्म कर देंगे, इसको मार देंगे, इसको इस थ्रेट को ख़त्म कर देंगे वहाँ बदख्शान का, खुदा की कसम है दे ब्लेम उस वक्त भी ये पाकिस्तान को देंगे। हालांकि पाकिस्तान अगर इनको असला भी दे, अपनी हमायत भी कर दे कि अगेंस्ट द बदख्शानी पीपल, फिर भी ये पाकिस्तान जैसे ही ये कामयाब होंगे पाकिस्तान को ब्लेम देंगे। तो यार वो एक पॉलिसी होती है टिट फॉर टैट, ओके। और ये यहाँ पर हमारे पश्तूनों का मुफाद, पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून रहते हैं उनका मुफाद यही है कि ये ड्यूरिंग लाइन को कबूल कर लें, और उसके बाद जो है हम अच्छे रिलेशन बनाए, ट्रेड हो ओपन, यानी डिस्प्यूट जब बॉर्डर क्यों बंद होते हैं ड्यूरिंग लाइन की वजह से कि वो पाकिस्तान को नहीं मानते, वो टेररिज्म करते हैं, कभी कुछ, उसके बाद बॉर्डर बंद होते हैं। नुकसान पश्तूनों का होता है, ओके, ज़्यादा पश्तूनों का होता है, डजंट मैटर वो उधर के हैं या इधर के हैं, आम ताजर पेशा, ओके। तो क्या बोलते हैं, हक्कानी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्ला उमर के बेटे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो इसीलिए यार ये इन चीज़ों को आप समझे, तारीख से सबक हासिल करें। मैं जब कहता हूँ कि यार आप कैसे एक नेशन की बात करते हो, आप कैसे एक कल्चर, एक लहर की बात करते हो, जब मुश्किल आई है ये भागे हैं कि नहीं? 1823 में ये भाग गए थे ना, जब सिख आ रहे थे, किन को अकेला छोड़ के गए थे? पश्तूनों को, नेटिव पश्तून। जो मैं अगर गलत कहता हूं तो मुझे बताओ, ओके। नौशहरा की इस 1823 की जो जंग थी सिखों के खिलाफ, इमेजिन करें हजारों की तादाद में जो मुजाहिद यूसुफ खटक एंड यूसुफ जई, ये जो है सिखों का मुकाबला करते रहे आखिरी सिपाही तक, वो सब के सब शहीद हो गए। इनका भी यौम मनाओ और बताओ कि इनकी शहादत की वजह क्या थी, कौन इनको तन्हा छोड़ के चला गया था कि आखिर में ये जो है सिखों के हाथों अपने सरजमीन का दिफा करते हुए शहीद होते गए। बताओ वो क्या बाबरा की, यहाँ गालिबन अब बाबरा का तो हर साल तुम मनाते हो, जहां पर सिर्फ लेट्स से हाईएस्ट 150 के करीब या 150 के करीब, ओके, यहां हजारों कट गए, उसका यौम नहीं मनाते, उसका ब्लेम किसी को नहीं करते।
और सिखों ने जितना जुल्म किया उसके बाद उसका जिक्र नहीं करते। और तो और जो कॉमन कॉज है यार तमाम मुसलमानों का, डजंट मैटर वो किस कौम से ताल्लुक रखता है, 10,000 1953 में इन मादरचोद मर्दइयों ने शहीद कर दिए, उसका जिक्र नहीं होता कभी भी नहीं, उसका कोई दिन नहीं मनाता। तो यही चीज जो है, मैं देखिए ये क्या बोलते हैं, सिखों ने जुल्म किए कि नहीं किए पेशावर पर कब्जा करने के बाद, हैं? और कब्जा क्यों हुआ? इसलिए हो गया कि वो जो अफगान वहाँ के रूलर थे वो फौज और अपनी सारी सल्तनत के साथ जो है वहाँ से भाग गए पैसा इकट्ठा करके, और इन मासूम पश्तूनों, पेशावर के लोगों का या पश्तूनों का ये खून किसके हाथ में है, उसका जिक्र नहीं होगा, ना ना ना। तो बहरहाल यही हाल दूसरी तरफ है, ओके, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। कहते हैं कि जी क्या लहंदा पंजाब, उठदा पंजाब, इस किस्म का कोई नाम देते हैं, ओके, सिखों के साथ गले मिलते हैं, जी आओ जी आओ जाओ। ये सारा और सारा क्या मंजूर पश्तीन, क्या इस किस्म के ये जो लहंदा और उठदा पंजाब की बात कर रहे हैं, सारा कादियानी नेटवर्क है, ओके। उस वक्त आपकी माँ बोली, उस वक्त आपकी लसानियत, कौमियत कहाँ चली गई, जब सिख जत्थे जो हैं वो आके मुसलमान औरतों को रेप कर रहे हैं, उनके गले काट रहे हैं, और जनाब अली शदीद तरीन जुल्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मुसलमानों ने भी किया, इसी तरह पंजाब के लोगों ने भी किया। तो जिस चीज को आप अकाई समझ रहे हैं, कौमियत को, लसानियत को, वो हरगिज ऐसा वो नहीं है कि इसके ऊपर आप कायम होकर तो आप कोई इत्तेहाद बना सकें। बात अपने अपने मुफादात की होती है। जब तक अफगानों को मुफाद ये रहा कि हमारी यहाँ मजबूत पेशावर हुकूमत है, हम पैसा कमा रहे हैं, कर रहे हैं, ये वो, कौमियत, लसानियत, मजहब, हर चीज़ भूल के जब उनकी जान को खतरा वो भाग गए, ओके। और इसी तरीके से एनी हो यही पंजाब में हो गया, ओके। तो इस किस्म के रुझानात जो हैं वो यकीनन और यकीनन कादियानियों के पैदा करते हैं। कादियानियों का ये मुफाद है कि ये ऐसी चीज़ रहे। अब फिर यही बात यह है कि जो लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो वो फॉरेन अफगान पॉलिसी है ही नहीं, ओके। यहाँ हमारी तरजीहात यही होनी चाहिए थी कि अफगानिस्तान के अंदर ऐसे एलिमेंट के साथ इत्तेहाद किया जाता जो एलिमेंट जो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए मतलब विलिंगनेस अपनी दिखाते हैं, जो इस, लेकिन यहाँ हुआ क्या हुआ, ये कि इन मादरचोदों ने, हरामजादों ने, गांडू जर्नैलों ने, कादियानियों ने क्या किया है जी, गुलबदीन की हमायत शुरू कर दी। वाई यहाँ से जो है लोगों को भेजा गया, जाओ जी अहमद शाह मसूद के साथ जंग करो। वो क्यों क्यों? क्या वो काफर था? क्या वो क्या नाम है ये कह रहा था कि पश्तूनिस्तान बनाना है, आज़ाद बलूचिस्तान बनाना है, कि पश्तून ज़ल्मे की मदद करनी है, वली खान को सपोर्ट करना है? क्या वो ये कह रहा था? और जो ये कहते थे कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते, हम जनाब ये इलाके जो हैं वापस लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, उन्होंने उन एलिमेंट को इस्लाम की चादर में डाल के दे दिए। तो मुसलमान हैं, बड़े अच्छे हमारे बच्चे हैं, लो इनको सपोर्ट करो सारी दुनिया में। और वो कम्युनिटी जो पाकिस्तान की इत्तेहादी बन सकती थी, उनको हमारे खिलाफ, अपने खिलाफ कर दिया, ओके। ये है पॉलिसी पाकिस्तान की, ये है मादरचोद। तो इसलिए यकीनन और यकीनन पाकिस्तान के जो पश्तून हैं उनका भी ये मुफाद नहीं है कि वहाँ पर ऐसी फैशिस्ट हुकूमतें रहें जो कौमियत के नाम को इस्तेमाल करते हुए जो है इस खित्ते में बदअमनी, टेररिज्म, अलहदगी पसंदगी का सारा रुझान करें। तो फिर अगेन एंड अगेन मैं बारहा अपने पाकिस्तान के पश्तूनों को, ताकि अफगानिस्तान को भी मैं कहता हूँ, और ये आप आइसोलेट हो जाओगे, ना करो इस पॉलिसी को फॉलो।
ہم سب کو یونائٹڈ ہونا ہے اگینسٹ طالبان اور فیشسٹ کوئی بھی ہو، خواہ وہ ماں چود یہ نواز شریف ہے یا کوئی بہن چود کیا بولتے ہیں یہ کیا ہے نام، میں تو اس کے بھی مخالف ہوں کہ یہاں پر ڈیلیبریٹلی مرزائیوں نے ایسے حکومتی نیٹ ورک بنا دیا جس کا سارے عہدیدار پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو حقیقتاً پنجابی ہیں بھی نہیں. اوکے، شہباز شریف وہ تو کہتے ہیں ہم فخری کشمیری ہیں. اوکے، وہ جب بھی نواز شریف کی بھی حکومت آئی ہے تو اس نے بڑے بڑے عہدے یعنی کشمیر کے اس پورشن کو جو قادیانی کنیکٹڈ ہیں، اوکے، جیسے وزیر دفاع بنا دیا مادر چوت کو، کیا نام ہے اس کا، قادیانی ہونے کی وجہ سے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، میرٹ صرف یہ مرزئی ہے، کیا نام ہے خواجہ دلہ یہ سیالکوٹ کا. اسی طرح اسحاق ڈار، یہ سب کے سب بڑے سے بڑے بظاہر کہا کیا جاتا ہے یہ پنجابی ہیں، پنجابی بھی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ قادیانی ہیں اور موسٹلی اپنے آپ کو یہ گھروں میں اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں ہم میں خود میرا گھرانے کا تعلق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، میں تو ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں کرتا، وہ کشمیری کہتے ہیں جی ہم تھے یہ وہ، اور آئی نو کہ ہمارے کشمیریوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو پنجاب کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیری ہیں، اپنے رشتے ادھر نہیں کرنے. یہ یقیناً اور یقیناً یہ رجحان جو ہے یہ ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ ہماری جب بنیاد ہی پاکستان کی اسلام کے نام پر ہے تو اس میں کشمیری پٹھان پنجابی کیسے آگے بھائی. لیکن یہ کس کے انٹرسٹ میں ہے؟ یہ قادیانیوں کے انٹرسٹ میں. تو اسی طریقے سے جناب علی جب ہم واپس افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ دیکھو وہاں پر یقیناً اور یقیناً جب طالبان یا کوئی ایسی حکومت مضبوط ہوگی وہ پاکستان کے وفاق کے لیے، پاکستان کے پاکستان کے لیے مضر ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم لوگ جو ہے صحیح پالیسی بنانے کی بجائے جو ہے وہی کر رہے ہیں جس سے نقصان پاکستان کو ہو. یقیناً اور یقیناً پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع تھا، جب ابھی بھی ہے، کہ بہت شدید ٹیررزم پاکستان کے اندر طالبان کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں. یہ طالبان کی جو ملا کیا نام ہے ہیبت اللہ اخواند اور یہ اور وہ، تو یہ لوگ جو ہے وہ مطلب ان کو جب تک آپ نہیں کریں گے ٹیررزم کبھی بھی نہیں رکے گا، کبھی بھی نہیں. ماں چودہ جو مرضی کر لو گانڈو، اور تم بھی یہی چاہتے ہو کہ ٹیررزم ہوتا رہے، غریب بچے مرتے رہیں. یہ جناب ان کو کیا پرواہ ہے؟ یہ مادر چود اپنی 10 نسلوں کو جو ہے امریکہ اور دبئی اور سیٹل کروا کے پیسہ ویسا جمع کروا کے ادھر رکھا ہوا ہے، اور پاکستان اگر رہ گیا تب تک تو یہ اس گائے کا دودھ نکالتے رہیں گے، پاکستان کی گائے کا. اوکے، جب وہ دیکھیں گے جی ٹھیک ہے اب نہیں ہو سکتا تو وہ گائے کو 2 ٹانگیں ماریں کے بھاگ جائیں گے، دبئی بھاگ جائیں گے، امریکہ، آسٹریلیا، ادھر جو بھی کچھ ہے. یہ ہسٹری ہے، آپ نہیں سمجھنا چاہتے نہ سیکھیں، آپ نعرے لگاؤ، اچھی طرح سے لگاؤ. عمران خان آوے، شہباز شریف آوے، گانڈو دوواں چو جڑا بھی آ گیا وہ مرزئی نے ماں چودو مرزئی ہے گانڈو تاڑی ماں دا. تو اسی لیے جناب علی یہاں جو بھی فیکٹرز ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب جو میں نے ایک عرصہ پہلے بھی آئی تھنک 1 ویک پہلے میں نے بتایا تھا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ، لیکن بہرحال پھر کیونکہ میں بنیادی چیزیں بتا چکا ہوں، اب یہاں پر پھر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو بدخشان اور ادھر نارتھ کی طرف شمالی اتحاد یا جو بھی ہے تاجک وغیرہ تحریک، اس کے کامیاب ہونے کے بڑے کم امکانات ہیں اس دور میں. ہاں اگر کوئی فوراً دیکھیے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ طالبان کے پاس ہے، وہ ڈرون کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، وہ جو دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو زائنسٹ نے اسرائیلیوں نے ان کو دی ہوئی ہے وہ استعمال کر کے وہ پاکستان کو بھی انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا ہے. اب یہ تاجکوں کو اور جو بھی ان کے خلاف ہزارہ وغیرہ اٹھیں گے ان کے خلاف یہ کیا ہوا ہے. آلریڈی
مجھے میرے ایک اچھے دوست افغان نے بتایا کہ کیا بولتے ہیں یہ سارے ایریاز جو ہیں واخان کا علاقہ یہ وہ وہاں پر جو طالبان کو ٹرینڈ کرنے والے ہیں جو ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہے ہیں وہ دے آر آل انڈینس. اور پھر ان کا ہمیشہ سے انٹرسٹ انڈیا کا یہ رہا اس ریجن کے اوپر. پہلے انہوں نے وہ تاجکستان جو کلوز ٹو دیٹ ریجن کہ بھی وہاں پر بیسز بنا لیے تھے. کیا بہنچود اس کا مقصد کیا تھا؟ اوکے کیا تاجکستان کا کوئی ایسا ملک ہے جس کے ساتھ کہ انڈیا کا کوئی ڈسپیوٹ ہے جو اس کے اوپر کر رہے؟ اوکے چین کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, نو ڈاؤٹ. آپ بھول جائیں کہ چائنا امریکہ جتنا بھی تو وہ فوکس یہی تھا کہ یہ واخان یہ سارا ایریا جو ہے اس ہمارے کنٹرول ہوگا اور ہم جو ہے یہاں پر پاکستان کو جو ہے وہ جو ان کا ایک منصوبہ ہے جو افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے جو اشرف غنی ہے اور کیا بولتے ہیں کرزئی سے لے کے طالبان تک وہ یہی کہ بھئی کشمیر کو جو ہے کاٹ کے تو اس کو کنیکٹ کر دیا جائے اور ٹوٹل کنٹرول اس ریجن کا وہ طالبان کے کیونکہ آج طالبان کی حکومت ہے اس لیے طالبان کے کنٹرول میں ہو یا جو بھی وہاں نسلی گروہ ان کا ہوتا ہے وہ اس کی پریزنس وہاں ہو تو اس کے اوپر جو ہے ہم پاکستان کو مزید نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور اس پروجیکٹ کے اوپر کا اور دوسرا کہ جی یہاں آف کورس یہ چائنا کی بھی اگین میں یہ کہتا ہوں کہ فیلئر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہاں کے نیٹیوز کو بائی پاس کر کے طالبان کے ساتھ سموتھ تعلقات کر کے صرف اور صرف کس کے لیے ماچودوں نے کہ جی چلو جی یہاں پر وہ بنے گا کیا گولڈ لے لیں گے یہ منرلز لے لیں گے یہ کر لیں گے. اوکے تو یہاں جو چیز ہے مفاد کے لیے جو ہے ہر چیز اپنے وہ قربان کر دیتے ہیں اپنے پرنسپل اپنا انٹرنیشنلزم اپنا جناب کہ جی دنیا میں ہم پیس لا رہے ہیں یا ہم کیا بولتے ہیں ون روڈ بیلٹ اور یہ اور دیٹ اٹ از آل میٹر آف یور اون انٹرسٹ. اوکے تو اس لیے ہر ایک کا جو ایک رجحان ہے وہ یہی ہے. اس میں اگر ان کا چائنیز کا یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کے جو ہے ان کی کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے ان کو ریکگنائز کر کے تو وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ وہ فورس ہے جو پاکستان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہیں. اگر یہ مضبوط ہوں گے تو پاکستان ختم ہوگا کو نقصان پہنچائیں گے اور پھر وہاں پر ہندوستان کا اثر ہوگا اور ہندوستان کے ساتھ چائنیز کے جو ہیں وہ کلیش ہیں کس چیز کے اوپر ٹیریٹری کے اوپر. کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے کوئی دوسرا وہ جو نارتھ ہے وہ چائنا لے لے گا اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں کافی لے بھی چکے ہوئے ہیں تو ڈسپیوٹ تو وہاں رہیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے مادر چود سیاستدان بالکل نہیں سمجھتے. وہ صرف دیکھتے ہیں کہ جو پالیسی میکر ہیں قادیانی اور قادیانی پالیسی میکر دیکھتے ہیں ربوا کی طرف جو انسٹرکشنز آئیں گی اسی کو اوپر اپلائی کیا جائے گا. پاکستان کے اندر مصنوعی ایک بحران پیدا کیا ہوا ہے ماچودوں نے. ایک دوسرے قادیانی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. وائی اس کو ریلیز کرو لا پبلک میں ماچودو. اوکے تو یہ کیونکہ سارے ٹیکٹس ہیں قادیانیوں کے تو وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز اگر ہم لوگ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا. بہرحال جی بات سیدھی سی یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد پاکستان کے سروائیول کے لیے جو فورسز پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا رہی ہیں جو فورسز پاکستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹ کو جو ہے سپورٹ کرتی ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے ہندوستان کا آپ نام لیتے ہو اوکے لیکن وہ کس چینل تھرو کرتے ہیں وہ سارا افغانستان کے ذریعے ہوتا ہے. اوکے تو ہندوستان نے تو پاکستان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے لیکن انہوں نے تو پاکستان کو ریکگنائز ان کو تسلیم نہیں کیا ہوا. آپ کو یہ اس چیز کا ادراک نہیں ہے اور ماچود آپ پالیسیز بنا رہے ہو. کون سی پالیسیز بنا رہے ہو مادا چوت تڑا. تو اس لیے یار میں تو فیڈ اپ ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے جب سے اگین اینڈ اگین یہ جیسے ہی ٹیررسٹ انہوں نے نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان کے اندر اتنے اگین پولیس اور فوج ان اداروں کو وہ اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک
صہیونی ایک جو ہے وہ بتایا ہوا ایک ڈائریکشن ہے کہ ریاست کے اندر جو ہیں ایسے انسٹیٹیوشنز جو وہاں ریٹ کو کریں ان کو آپ ٹارگٹ کرو، جب وہاں یہ تو پھر وہ ویک ہو جائیں گے زیادہ، تو ہم آسانی سے یہ بہرحال سارا کچھ سیریا میں اور یہ ماچد یعنی عراق، سیریا، لیبیا، ہر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سب سے پہلے سلفیز نے جو ہے خوارج نے کفار کی مدد کے ساتھ جو ہے وہاں کے پولیس کو انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا، ان کے گلے کاٹ دیے. ایون عراق کے وہ جو سائنٹسٹ تھے کیا صدام کے دور میں، اوکے، ان اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والوں نے سب سے پہلے جیسے ہی وہ اس کی حکومت کمزور ہوئی ہے صدام کی، تو انہوں نے سب سے پہلے جا کے تو وہ ان لوگوں کو کیا بولتے ہیں جو سائنٹسٹ تھے اپنے ملک کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر کام کر رہے تھے، میرے خیال میں ایک رات میں 16 کے قریب ان سائنٹسٹ کو گھروں سے نکال کے تو ان کو جناب انہوں نے گلے کاٹ دیے. چلو، نہ رہے گا تخت نہ رہے گی بانس نہ بجے گا، all that anyhow. تو ابھی اگین یہی چیز جو ہے وہ تمام، اور یہی طالبان فوکس کس کے اوپر کر رہے ہیں جی؟ پولیس خیبر پختونخوا کے عظیم پولیس مجاہدین کو جو بیچارے ہر وقت گولی کے نشانے پہ رہ رہے ہیں. اور ماں چودو جب مارنا جائے انہوں معصوم نو مارو، ماں چودو جب مارنا جائے تو انہوں مارو کی نہ لیدا شہباز شریف نو مارو، اوکے، تسی مادر چودو انہوں نے غریباں نو مارن دے ہو، نام کیا ہے اسلام کا، اور یہ ہوئے نہیں. تو یہ چیز جو ہے خون ناحق کوئی مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا کسی کا، لیکن یہ کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا وہ فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا ہے. تو یار یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ہم یہاں سمجھنا نہیں چاہتے. ہم بالکل اور بالکل ان چیزوں کا ادراک نہیں رکھتے. ہمارے پالیسی میکر فیلئر ہیں. پاکستان ایک مرزئی ہٹاؤ تحریک کے انقلاب کا منتظر ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا، بنیاد کو جب تک آپ درست نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی اوورکم نہیں کر سکتے ان مشکلات کے اوپر. جو مرضی کر لو، جڑے مرضی بھین چود نو تسی وزیر اعظم بنا لو، nothing is going to be gained. اوکے، تو what I was about to say کہ دیکھیے جناب علی، یقیناً اور یقیناً جو بنیادی ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، الحمدللہ افغانستان کے اندر اتنی بڑی واسٹ پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کے اس نقطے سے متفق ہے کہ یہاں ڈیورنگ لائن کو ایک انٹرنیشنل بارڈر اسٹیبل کر لیا جائے، اور اس کے بعد فرینڈلی ٹرمز رکھے جائیں، اور جو بھی ہے بہتر سمود تعلقات ہوں. وہ فورسز آلریڈی پاکستان میں موجود ہیں، لیکن پاکستان کی مادر چوت قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ایسی فورسز کو وہاں پر سپورٹ کیا ہے جو فورسز نام تو اسلام کا لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، کبھی گلبدین نے نہیں کہا کہ ہم ڈسپیوٹ جو ہے کیا بولتے ہیں پاکستان اور افغانستان کا، اس کے اوپر ختم کریں گے، کیا اس کو ہم مطلب تسلیم کرتے ہیں. کبھی حقانی نے نہیں کہا، کبھی طالبان نے نہیں کہا، کبھی وہ یونس خالص نے نہیں کہا، سیاف نے نہیں کہا، نہیں، کبھی بھی نہیں. اوکے، مدد بھی لیتے رہے، کھاتے بھی رہے، ہر پراپرٹیز بھی بناتے رہے، لیکن جیسے جیسے ان کو پاکستان میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نہیں مانتے. اور یہ ماچد ابھی بھی کسی خواب و خیال کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی مذاکرات ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے. تو یہ ناممکن ہے. تو اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ سیٹل ہو جائے ڈسپیوٹ جو بنایا ہوا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہم اس کو لیں گے، ہم وہ بلوچستان کو سپورٹ کرتے ہیں، پشتونز کو، سیپریٹسٹوں کو کرتے ہیں. اوکے، تو وہ تو پھر آج طالبان کی حکومت چلی جائے گی، کسی اور کی حکومت آ جائے گی،
تو وہ بھی اسی چیز کے اوپر آئے گا. تو جو فورسز جو ہیں یہ حقیقتاً سیریسلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, آپ نے ان کو ہی اپنا دشمن بنا لیا. تاڑی ماں دا چوت تسی کہندے ہو کہ ہماری افغان پالیسی بڑی اچھی ہے. اوکے, تو اگین یقیناً اگر طالبان بلوچ آزادی پسندوں کی کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے. اوکے, تو جو لوگ طالبان کے خلاف اس وقت جد و جہد کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں طالبان, تو ان کے خلاف ایسے گروپس کو کھل کر سپورٹ کریں. کیوں ہم ڈریں کسی سے؟ وہ ہمارے ملک کی سالمیت کے در پہ ہیں اور ہم لوگ جو ہیں ادھر ادھر کی پھوسیاں مارتے پھر ہیں, یہ گانڈو مادر چوت. اور پھر دیکھو کیا کر رہے ہیں جی, وہ جی قطر کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ, اور اس قسم کی جو ٹوٹل یہ وہ ممالک ہیں جو پورا طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ لو جی پیسے بھی لو, یہ لو جی بمب بھی لو, مارو پاکستان کو. یہ ادھر کہہ رہے ہیں جی ہم ان کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں, ہم دبئی معاہدہ کر رہے ہیں. یار آپ امیجن کریں کوئی قادیانی نجدی نیٹ ورک کبھی یہودیت کے خلاف جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جائے گا. اوکے, وہ ہیں ان کی پیداوار, اور آپ کہہ رہے ہو جی ہم نے دفاع کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. forget about it. اوکے, یہ ایک ٹریپ ہے کہ پاکستان کو مزید آئسولیٹ کرنا. انڈیا, افغانستان, ایک رہتی سہتی کسر ایک ایران ہے, وہ ایک ٹریپ ہے. اوکے, میں یہاں اگین اینڈ اگین یہ ماں چود مولوی حرام زادے آ کے تو کیا کہتے ہیں جی یہاں پر کیا معاملہ ہے جی شیعہ مسئلہ ہے. شیعہ, اچھا جی چلو شیعہ مسئلہ ہے تو کیا ہندو مسئلہ نہیں ہے؟ پھر کیا یہودی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا نجدی مسئلہ نہیں ہے؟ تاڑی ماں دا چھوت تسی کنہاں نال دفاع دا معاہدہ کرن دا ڈرامہ کردے پے ہو. اور طالبان اس کے وہ قطر اور یہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں وہاں پر؟ مضبوط بیسز بنا کر وہاں یہ ہندوؤں کو لا رہے ہیں. تاڑی ماں دا چھوت تسی انہاں نال معاہدے کرن دے ہو. اگین مارے ہم کھا رہے ہیں, بم ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں. گانڈو ایک قطر کا بندہ ایسا آیا ہے جس نے آ کے جو ہے طالبان کو اس کے اوپر گرفت کی ہو. تو بہرحال جی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم سب کا, افغانستان کا مفاد یہ ہے کہ جو قومیں یہاں پر آباد ہیں ان کا ایک وفاق مضبوط ہو. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کیا بولتے ہیں قومیت اور لسانیت کی جو فورسز ہیں ان کو کمزور کیا جائے, اور اپنے جو علاقے ہیں ان میں پہلے تو دوستی کی جائے, پھر یہاں ترقیاتی کام ہوں. یہاں پر جناب کسی دوسری قوم کا جو استحصال کرنے والے ہیں, پاکستان میں تو کیا بولتے ہیں قادیانی ہیں, کھل کر میں کہہ رہا ہوں, ان کو کمزور کیا جائے. اور افغانستان میں وہ رولنگ الیٹ جو کہ وہاں پچھلے 400 سال سے ہے, یہاں عام پشتونوں کی, میں افغانوں کی بات نہیں کر رہا, رولنگ الیٹ کی, ان کو کمزور کیا جائے. پھر یہ سارا خطہ جو ہے وہ گل و گلزار ہو سکتا ہے. ادروائز یہی صورتحال رہے گی. ہمارے تو یہاں ایسے کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی یہ ویژن رکھتے ہیں. اس ماچوت کو کیا پتا ہو کیا بولتے ہیں شہباز شریف کو, اوکے, یا ربوہ کیا جانتا ہے. اوکے, ربوہ کو تو صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ جب افغان یہاں آئے بھی تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ مرزائی بناؤ ان کو, اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. اوکے, سو یہاں حالات جو ہیں وہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مکمل طور پہ جو ہے ایسی اینٹی پاکستان فورسز جو دن رات پاکستانیوں کی ہلاکت کا باعث بن رہی ہیں, جو ان کے خلاف ہیں, ان کو جناب مکمل کھل کر سپورٹ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ تو کھل کے سپورٹ کرتے ہیں ہم اینٹی پاکستان فورسز کو. بولو میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور یہاں پھر اگر خدا نخواستہ وہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہوتے ہیں
تو پھر اس میں یہ اپنی ہی قوم پشتون قوم کا نقصان کریں گے. اس کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. اس لیے اس رجحان کو روکنا ہر پشتون کا بھی فرض ہے, ہر پاکستانی کا بھی فرض ہے, ہر ایک کا بھی فرض ہے کہ یار جو یونٹی ہے وہ بہت بڑی اسٹرینگتھ ہوتی ہے. اوکے, اور ہم ساری امت جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پر ہے یہودیوں کی طرف سے. اوکے, اور یہ یہودیوں کے گماشتے, یہ یہودیوں کی اولاد, اوکے, خواہ وہ کیا نام ہے آسم کی شکل میں ہو یا وہ ملا عمر کے بیٹے کی شکل میں ہو, یہ ہمارے مشترک کا دشمن ہے. خدا کے لیے ان چیزوں کو ریئلائز کرو. بالکل اور بالکل یہ لوگ, ہم نے وہی بھٹو کی پالیسی کے واپس جانا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ ڈسپیوٹ ختم کریں اور وہاں پر جناب علی ہمارے ایک اچھے دور کا آغاز ہو. جب اس دور کا آغاز ہوگا, اس میں ہماری روڈز بننی چاہیے, ہماری ٹریڈ ہونی چاہیے, تاجکستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, قندھار کے ساتھ بھی لیکن وہاں ایسی ہوسٹائل فورسز ہیں جو اس کو نہیں مانتی. تو اس کے لیے یقیناً جس پالیسی کو وہ فالو کر رہے ہیں ہمیں کھل کر کرنی چاہیے. سو مچ ٹو سے. لیکن پھر افغانوں کا, عام غریب افغانوں کا, عام غریب تاجک کا, عام غریب مسلمانوں کا, کسی بھی اس خطے کے, وہ یہی ہے کہ یہاں ان کے اندر اتفاق ہو. لیکن جو فورسز اتحاد کے اوپر نہیں آتی ان کو کمزور کرنا ہے, اور وہ فورسز آپ کے سامنے طالبان ہیں. اوکے, اور اگر یہ مضبوط ہوں گے پاکستان کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا, اور ہو رہا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی.